شکاری کے بددعا دینے سے دیکھتے ہی دیکھتے ہینا بدصورت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شکاری کو اس پر بہت پیار آیا۔ پھر اچانک ہینا نے طنزیہ ہنسنا کیوں شروع کر دیا؟ شکاری کو جادو کے پیالے میں ہینا نے کیا دکھایا؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ہینا اور شکاری کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اس کہانی کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا جو ہینا کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ 22 الوداع۔ یہ بد دعا تھی جو میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی، شاید اس لیے کہ میں غصے میں تھا، یا شاید ایسی کوئی پیشن گوئی ریزو نے مرتے وقت کی تھی جو مجھے یاد آ گئی تھی، یا شاید یہ بات تھی کہ میں نے ہینا کے برے اور عبرتناک انجام کو محسوس کر لیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میری اس بد دعا یا پیشن گوئی کا حیرت انگیز اثر ہوا۔ ہینا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا اور اس پر خوف کی زردی چھا گئی۔ اس کے رخساروں پر اندھیرے سائے سے رینگ آئے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور وہ ایک دم سے سکڑ سی گئی۔ ایک لمحہ کے لیے خوبصورت ہینا بوڑھی، بے حد بوڑھی عورت میں تبدیل ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ رو پڑی۔ دو بڑے بڑے آنسو اس کے سفید لبادے پر ٹپک پڑے اور میں کانپ گیا۔ کیا ہوا ہینا، کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں ایلن، وہ بولی، سوائے اس کے کچھ نہیں ہوا کہ تم نے مجھے بد دعا دی ہے، حالانکہ میں نے تم سے دشمنی نہیں دوستی کی ہے۔ بہت بری بات کہی ہے تم نے ایلن، کیونکہ تم نے غصے اور جنجلاہٹ میں جو الفاظ کہے ہیں وہ تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ کاتب تقدیر نے تمہارے منہ سے نکلوائے ہیں۔ چنانچہ مجھے خوف ہے کہ میرا انجام۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموش رہا، کیونکہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ ایلن، اس نے پھر کہنا شروع کیا، کوئی ایسی ذرہ نہیں ہے اور کوئی ایسا سحر نہیں ہے جو مقدر کے بالے کو موڑ کر بے اثر کر دے۔ تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے تمہارے یہ الفاظ سنے تو جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ دراصل میرا مقدر ہے۔ ریزو کی مثال میرے سامنے ہے، جو اپنے آپ کو لافانی سمجھتا تھا، لیکن امسلوپوگاس کے کلہاڑے سے مارا گیا، اور آج رات اس کی لاش کو لومڑیاں اور گیدڑ نوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے سراپ دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے اس شخص کو دیوتاؤں سے چھین لیا تھا جو دیوتاؤں کے لیے وقف تھا۔ چنانچہ میں نہیں جانتی کہ دیوتاؤں کا غضب کب اور کہاں مجھ پر نازل ہوگا، اور اس غضب کی ابتدا تو عرصہ ہوا ہو چکی ہے۔ میں اس دور افتادہ خطے میں اور ان وحشیوں میں اکیلی اور بے یار و مددگار صدیوں سے رہ رہی ہوں، اور نہیں جانتی کہ اس غضب کی انتہا کیا ہوگی اور میرا انجام کیا ہوگا۔ اور وہ بلک بلک کر رونے لگی، اور اب پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ زبردست قوتوں کی مالک یہ پرسرار ہستی دنیا کی سب سے زیادہ دکھی عورت تھی۔ تنہائی اسے کھائے جا رہی تھی، زندگی کی مسرتیں اسے میسر نہ تھی، حالانکہ اس نے ہر دم جوان رہنے اور زندہ رہنے کا راز پا لیا تھا۔ حالانکہ اس کے اس دعوے پہ بھی مجھے یقین نہ تھا۔ چنانچہ اسے حسن اور زندگی تو دی گئی تھی، لیکن زندگی کی ساری خوشیوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اور جب وہ یوں رو رہی تھی تو آہستہ آہستہ اس کا حسن اور جوانی جو گھڑی بھر کے لیے رخصت ہو گئی تھی واپس آ رہی تھی، جس طرح کے اندھیرے آسمان پر رفتہ رفتہ روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ ہائے، اس کے کالے بال کھلے تھے اور چند لٹیں اس کے سفید ماتھے پر ناگنوں کی طرح لہرا رہی تھی، اور اس عالم میں وہ دل لوٹنے والی معلوم ہو رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پگھل گیا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا سوائے اس کے حسن کے۔ خدا کے لیے ہینا، رو نہیں، میں نے کہا۔ تمہیں روتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر میں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے کالے چمکدار بال اپنے چہرے پر ڈال لیے اور اپنے بالوں کی اس نقاب کے پیچھے روتی رہی۔ ہینا، میں نے کہا، تم نے مجھ سے بڑی سخت باتیں کہی ہیں اور مجھے اپنے طنز کا ہدف بنایا ہے۔ چنانچہ اگر میں جواب میں سخت بات کہہ گیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اور تم اسی قابل تھے ایلن۔ اس نے اپنے ریشمی اور معطر بالوں کی نقاب کے پیچھے سے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم شروع سے ہی مجھے چیلنج کرتے رہے ہو۔ کس طرح؟ اس طرح ایلن کہ تم نے اپنی ہر بات اور اپنی ہر حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ تم مجھے جھوٹی سمجھتے ہو اور اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے ہمدردی کرو۔ مجھے رحم کی نظر سے اور اس نظر سے بھی دیکھو جس نظر سے میرے زمانے میں مرد میری طرف دیکھا کرتے تھے۔
ایلن تمہارا سلوک میرے ساتھ بڑا سخت رہا ہے اور شاید اسی لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی میں نے تمہارے خلاف وہ ہتھیار استعمال کیے جو عورتوں کا ہانسا ہے، لیکن یقین کرو ایلن میں نے شروع ہی سے تمہیں پسند کیا ہے۔ اور وہ پھر رونے اور شدت غم سے آگے پیچھے جھومنے لگی۔ اب میں برداشت نہ کر سکا، یہ جانے بغیر کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں اس کا ایک مرمری ہاتھ تھپ تھپانے لگا، لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تو میں نے وہ ہاتھ چوم لیا اور اس نے نہ تو اس کا برا منایا اور نہ ہی ہاتھ واپس کھینچا۔ دفعتاً مجھے یاد آ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے جھٹک کر اپنے کالے بال چہرے پر سے ہٹائے، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر بے حد نرم آواز میں پوچھا، کیا بات ہے ایلن؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے صرف وہ کہانی یاد آ گئی جو تم نے کالی قریت نامی ایک نوجوان کے متعلق سنائی تھی۔ اس کے خوبصورت ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کالی قریت کا یہاں کیا ذکر؟ میرے لیے اپنے گناہوں کی کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ میں اپنے سینے میں ایک طوفانی طلب آنکھوں میں آنسو لیے اور تنہائی کا بوجھ برداشت کیے تھکا دینے والی صدیوں سے اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ ہائے، وہ مجھ سے بہت دور ہے، اس کے باوجود میں اس کے بندنوں میں بندھی ہوئی ہوں، اور یہی میرا سب سے بڑا المیہ ہے۔ بتاؤ ایلن، تم جہاں گئے تھے وہاں تم نے کالی قریت کو دیکھا تھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس دوسری دنیا میں ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس خواب کی تفصیلات یاد کرنے لگا جو میں نے دیکھا تھا، یا یوں کہیے کہ جو ہینا نے مجھے دکھایا تھا۔ اور اس عرصے میں خود ہینا کی نظر مجھ پر جمی رہی اور اس کی یہ نظر میرے جسم سے میری روح کھینچتی رہی، اور پھر دفعتاً میں بے قابو ہو گیا اور ایک دم سے اس کی طرف جھکا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا سوائے ہینا کے۔ ہینا نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر عین دل کی جگہ پر رکھ دیا اور کہا، ٹھہرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ شاید، میرا مطلب ہے ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے قریب سے ہٹ کر بیٹھ گئی اور ہنسنے لگی۔ یہ کون سے الفاظ ہیں ایلن جو بے اختیار تمہارے منہ سے نکل گئے؟ اس نے کہا۔ مجھے واقعی حیرت ہے اس پر۔ تم وہی تو ہو ایلن جس نے ابھی چند دنوں پہلے کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرنا ایسی ہی حماقت ہے جیسی کہ آدمی چاند کی آرزو کرنے لگ جائے۔ اور یہ تم ہی تو تھے ایلن جس نے ابھی کچھ دیر پہلے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ تمہارا یہ دل اور تمہارے یہ ہونٹ ایک فرشتہ صفت ہستی کے لیے تھے۔ اور اب یہ؟ میں کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جانے دو ہینا، میں بڑبڑایا۔ نہیں، اور کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو، تمہارے بوسے کا میرے ہاتھ پر کوئی نشان نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ تم بدلے نہیں ہو، تم ویسے ہی ہو جیسے کہ پہلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری روح بدل گئی ہو، لیکن اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ اطمینان رکھو، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم نے مجھے تسلی دینے کی کوشش نہ کی ہوتی تو میں تمہیں دنیا کا بدترین انسان سمجھتی۔ چنانچہ اس بات کو یہیں ختم کر دو اور بھول جاؤ۔ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو یاد رکھو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ رہا کالی قریت کا واقعہ تو اس کے متعلق میں کیا کہوں؟ تم خود دوسری دنیا میں جا کر دیکھ چکے ہو کہ وہ سب تمہیں بھول چکے ہیں جو تم سے اس دنیا میں محبت کرتے تھے۔ کالی قریت بھی مجھے اس وقت تک بھولا رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، لیکن میں اسے نہیں بھولی ہوں۔ تم میری طرف کیوں مائل ہوگے؟ کیا اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے چاہنے والے دوسری دنیا میں جا کر بے وفا بن گئے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ایلن، یہ تمہارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اور پھر تمہیں بھی وفاداری کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے جواب نہ دیا، جواب دے ہی نہ سکا کیونکہ میں خجل تھا اور پریشان بھی۔ ایلن، اس نے پھر کہنا شروع کیا، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہارے لیے جال بچھایا اور تمہیں اس میں پھانس لیا ہے، اور تمہارا یہ خیال غلط نہیں ہے، اور اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ یاد رکھو ایلن کہ کسی بھی عورت کو، خصوصاً جب وہ حسین اور جوان ہو، چیلنج نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ایسا کیا تو وہ تم سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگی اور تم سے ناک رگڑوائے گی، کیونکہ قدرت نے خود اپنے مقصد کے لیے عورت کو ایسا ہی بنایا ہے۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے جو کچھ کیا ہے وہ خود تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ آنسو عورت کا سب سے زیادہ قدیم اور کامیاب حربہ ہے۔ ایک بار پھر میں غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا اور انگریزی میں وہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے جو ایسے مقامات پر نکل جایا کرتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ ہینا میرے ان الفاظ کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ ایک بار پھر ہینا نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو ایلن، اس نے کہا، ہر چند کہ وہ جذبہ جس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے تمہاری محبوبہ بنا دیا تھا ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر گزر گیا ہے، لیکن اب بھی وہ کام باقی رہ گیا ہے جو ہم دونوں کو مل کر کرنا ہے۔ تم اتنے خود غرض ہو کہ تمہیں اپنے کام کی اجرت مل گئی تو تم اس بوڑھے ساحر کو بھول گئے۔
جس نے تمہیں کور میں اور میرے پاس بھیجا ہے۔ سچ ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی اس نے مجھے یاد دہانی کرائی تھی۔ ہنا کی اس عجیب اور ناقابل یقین بات نے مجھے چونکا دیا اور میں حیرت سے اس کی صورت تکنے لگا۔ ایک بار پھر تم مجھے جھوٹی سمجھ رہے ہو، اس نے فرش پر پیر مار کر کہا۔ اگر پھر تم نے ایسا کیا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے قدموں میں گرا دوں گی اور تم میرے سامنے رو رو کر اپنی محبت کا اظہار کرو گے۔ ہاں، اس عورت کے سامنے جو کسی صورت میں تمہاری نہیں بن سکتی کیونکہ وہ دوسرے کی ہو چکی ہے۔ اور پھر جب تک زندہ رہو گے میرے لیے تڑپتے رہو گے، اور تم جانو یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ خدا کے لیے نہیں، میں نے کام کر جلدی سے کہا۔ یقین کرو تم نے جو کچھ کہا ہے، کہہ رہی ہو اور جو کچھ کہو گی، میں اس کے ایک ایک لفظ پر یقین کرتا ہوں۔ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال جہاں تم نے اتنے بہت سے جھوٹ بولے ہیں، ہاں مزید جھوٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں واقعی کیا فرق پڑ جائے گا، میں نے کہا۔ رہا زکالی کا پیغام، مجھے یاد دلایا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایک خاص مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس کی تفصیلات سے اس نے بتایا ہے، تم واقف ہو، چنانچہ بیان کرو ایلن۔ چنانچہ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ موضوع بدل گیا ہے اور میں ہنا کی دھمکیوں سے بچ گیا ہوں۔ میں نے زولو قوم کے شاہی گھرانے سے زکالی کے جھگڑے کی کہانی شروع سے آخر تک بیان کر دی۔ ہنا خاموش اور غور سے سنتی رہی۔ تو اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ فاتح ہوگا یا مفتوح۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولی، اور اسی لیے اس نے تمہیں اس سفر پر بھیجا ہے۔ کم سے کم اس کا تو یہی خیال ہے کہ اس نے تمہیں اس سفر پر بھیجا ہے۔ تم جانو ایلن، زکالی اور شاہی گھرانوں سے نہ تو میرا کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی واسطہ ہے۔ البتہ تمہاری خاطر میں اس کے اس سوال کا جواب دوں گی، اور اس لیے بھی کہ زکالی نے اس کلہاڑے والے کو یہاں بھیج دیا ہے جس کے ہاتھوں ریزو کی موت مقدر ہو چکی تھی۔ ایلن، وہ پیالہ میرے سامنے رکھ دو۔ اور اس نے سنگ مرمر کی اس تپائی کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور جو نصف کے قریب پانی سے بھرا ہوا تھا، اور تم خود میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ اس پیالے میں دیکھو اور جو کچھ نظر آئے بیان کرتے جاؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیالے پر سر جھکا دیا اور اس میں بھرے ہوئے پانی میں جھانکنے لگا۔ میرا اندازہ بالکل اس شخص کا تھا جو حجام کے سامنے شیمپو کروانے کے لیے سر جھکائے بیٹھا ہو۔ یہ حماقت سراسر میرے دماغ میں حجام اور شیمپو کی تشبیہ آئی تو میں نے کہا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس پانی میں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھو، ہنا نے کہا، اور فوراً ہی پانی ایسا ہو گیا جیسے دھند ہو، اور پھر اس کی سطح پر ایک تصویر ابھر آئی۔ اب میرے سامنے ایک جھونپڑی کا اندرونی حصہ تھا۔ جھونپڑی ایسی ہی تھی کہ جیسی کافروں کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک موم بتی تھی جو ایک بوتل کے منہ میں پھنسی ہوئی تھی۔ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے بائیں طرف ایک چارپائی تھی جس پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ مر رہا تھا۔ میں نے اسے، حیرت ہے کہ فوراً پہچان لیا۔ یہ بیمار شخص کوئی اور نہیں بلکہ زولوؤں کا بادشاہ کاٹووائیو تھا۔ چارپائی کے پانتی ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ میں خود تھا اور میری عمر بھی کئی برس زیادہ تھی۔ ایک تیسرا شخص مرتے ہوئے کاٹووائیو پر جھکا اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ بدقطع بونا زکالی تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے اور وہ مرتے ہوئے اور سہمے ہوئے کاٹووائیو کو گور رہا تھا۔ یہ بالکل وہی منظر تھا جو کئی سال بعد پیش آیا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ بیان کرتا جا رہا تھا، اور پھر وہ تصویر غائب ہو گئی اور پیالے میں کچھ نہ رہ گیا سوائے شفاف پانی کے۔ اس معاملے سے معلوم ہوا کہ ہنا کو کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ جب میں خاموش ہوا تو اس نے بیزاری سے ایک جمائی لی۔ تصویر صاف تھی ایلن؟ اس نے بے تعلقی سے پوچھا۔ اور مفصل سی تھی؟ بہرحال اس وحشیانہ معاملے سے نہ تو مجھے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی میں اس کے متعلق مزید کچھ سننا چاہتی ہوں۔ تاہم معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہی تمہارے وچ ڈاکٹر دوست زکالی کے سوالات کا جواب ہے، کیونکہ اس تصویر میں وہ بادشاہ مرتا نظر آیا ہے جس سے زکالی نفرت کرتا ہے، اور خود زکالی اس کے کان میں اسے شراب دے رہا ہے اور دوسری دنیا کے عذاب کا ذکر کر کے اسے سہما رہا ہے، اور تم خود یہ انجام کھڑے دیکھ رہے ہو۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ تم جب اس سے ملو تو جو کچھ تم نے اس پیالے میں دیکھا ہے اس کے سامنے بیان کر دینا، اور میری طرف سے کہہ دینا کہ آئندہ سے وہ مجھے پریشان نہ کرے، کیونکہ مجھے سکون کی نیند پسند ہے، نہ کہ ایسی نیند جس میں وحشی وچ ڈاکٹر آ کر مجھے اپنے مسائل سے پریشان کرتے رہیں۔ اچھا بھائی، اب تم لوگوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو کچھ تم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ معلوم کر چکے، اور تمہیں تمہاری خدمتوں کی اجرت مل گئی۔ شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مل گئی، میں نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ آہا ایلن، وہ سبق جو تم نے حاصل کیا ہے میرے خیال میں تمہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ بہرحال اطمینان رکھو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یقین کرو ایلن، اس دنیا میں انسان کے لیے کوئی سکھ اور خوشی نہیں ہے۔
علاوہ اس کے کہ وہ اس دنیا میں چلا جائے جہاں نہ آرزویں ہوتی ہیں اور نہ خواہشیں۔ گوتم بدھ کا یہی کہنا ہے، میں نے کہا۔ اس دانا و بینا شخص کے نظریات مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ اس نے حقیقت کی کنجی حاصل کر لی تھی، اور پھر اس نے گوتم بدھ کے ذاتی حالات یوں بیان کیے جیسے وہ خود اس کے زمانے میں موجود رہی ہو، اور اس کے مذہب اور مروان کے نظریہ کو ایسی تفصیل سے بیان کیا کہ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت جو افریقہ کے اس دور افتادہ علاقے میں پڑی ہوئی تھی، حقیقت میں کون تھی؟ کیا تھی اس کی داستان حیات؟ اتنا بہت سا اور صحیح علم اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا کہ وہ نہ صرف فلسفہ بلکہ مذاہب عالم اور روحانیت پر بھی نہایت صحیح گفتگو کر سکتی تھی؟ غالباً اس نے میرے خیالات پڑھ لیے، کیونکہ اب جو اس نے کہا وہ ایک طرح سے میرے ان سوالات کا جواب ہی تھا۔ اپنی نظریں اٹھا کر وہ چند ثانیوں تک میرا جائزہ لیتی رہی اور پھر کہا، میرے دوست، اب ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں اور اب اس دنیا میں ہماری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ تم اپنی اس زندگی میں اکثر میرے متعلق سوچتے رہو گے کہ حقیقت میں کیا ہوں، اور آخر میں شاید تم یہ فیصلہ کرو گے کہ ہینا ایک معمولی سی لیکن حسین عورت تھی جو مہذب دنیا سے کوئی جرم کر کے بھاگی تھی، یا شاید جسے دنیا نے اپنے درمیان سے نکال دیا تھا، چنانچہ آوارہ گردی کرتی ہوئی کور میں پہنچ گئی اور یہاں ویشیوں کو الو بنا کر ان کی دیوی بن بیٹھی۔ ایلن، دیوی کا کردار تو میں نے مہذب دنیا میں کبھی ادا کیا ہے، لیکن تم اتنی دور تک سوچ نہ سکو گے۔ ایلن، قدیم زمانے میں ان ملاحوں نے جنہوں نے شمالی سمندروں میں سفر کیا تھا مجھے بتایا تھا کہ وہاں دھند اور طوفان میں برف کے پہاڑ تیرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اکثر پہاڑوں کی چوٹیاں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ اندھیرے میں گم رہتی ہیں کیونکہ وہاں سورج نہیں چمکتا، لیکن کچھ پہاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی چوٹیاں صرف چوٹیاں سطح آب پر دکھائی دیتی ہیں، جنہیں دیکھ کر جہاز والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ پورے کے پورے پہاڑ بلکہ جزیرے ہی کہو جن کی چوٹیاں سطح آب پر ہوتی ہیں، زیر آب میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں۔ ایلن، میں سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے ان پہاڑوں کی طرح ہوں کہ تم میری صرف ایک اور ذرا سی چوٹی دیکھ رہے ہو، لیکن میرا اصل روپ اور میری اصل دنیا جسے وقت کے دائرے نے تراشا ہے تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اور اسی میں میری روح ہے۔ چنانچہ مجھے بظاہر تو ایک حسین اور جوان عورت ہی سمجھ لو اور اس کا یقین بھی کر لو، لیکن میری روح کی تھا کو نہ تو تم پا سکتے ہو اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہو۔ چنانچہ دعا کرتے رہو کہ آئندہ کبھی تمہیں میری اصلیت کو اور میری روح کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ اگر تم ایسے نہ ہوتے جیسے کہ ہو تو شاید میں نے تمہیں اپنی اصلیت اور اپنا صحیح روپ دکھا دیا ہوتا اور تمہیں وہ باتیں بھی بتا دی ہوتی جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے، اور تمہیں ہر دم جوان رہنے کا راز بھی بتا دیا ہوتا۔ ایلن، ان لوگوں کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو معبد میں جاتے ہیں: پرخلوص عبادت اور مستحکم اعتقاد، کیونکہ اس کے بغیر تم اپنے معبود کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب یوں سمجھو کہ میں ہینا معبود ہوں، لیکن تم نے میری پرستش اس وقت تک نہ کی جب تک کہ میں نے عورتوں کا کارگر حربہ استعمال نہ کیا۔ رہا اعتقاد تو اس کے متعلق یہ ہے کہ تم مجھے عیار اور جھوٹی سمجھتے رہے ہو، چنانچہ تم مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکے ہو اور نہ کر سکو گے، لیکن اس میں قصور تمہارا نہیں ہے کیونکہ دنیا کے نشیب و فراز اور تجربات نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے۔ چنانچہ یوں ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے دور رہوں گی، نہیں، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گی، حالانکہ تم مجھے دیکھ نہ سکو گے۔ میں ایک نہیں بلکہ بہت ہوں۔ رزیز کی طرح میرے مختلف روپ ہیں، چنانچہ میں یہاں بھی ہوں اور ہر جگہ بھی ہوں۔ جب تم رات کے وقت تاروں بھرے آسمان کی طرف نظر کرو تو یاد رکھنا کہ تارے میری آنکھیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ جب شام کی ہوا تمہارے رخساروں کو چھوتی ہوئی گزر جائے تو یاد رکھنا وہ میرا نرم اور معطر سانس ہوگا، اور جب طوفان میں بجلی چمک رہی ہوگی اور کڑک اور گرج ہو رہی ہوگی تو بجلیوں میں اور کڑک میں اور گرج میں ہینا ہی ہوگی۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم خود دیوی عزیز ہو؟ میں نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ تم اس کی کاہنا ہو؟ جو تمہارا جی چاہے سمجھو ایلن، ہر آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی اور ہر منظر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، چنانچہ تم آدھے بہرے اور آدھے اندھے ہو۔ اب جب کہ عزیز کے ہیکل کھنڈر بن چکے ہیں اور اس کی پرستش دنیا سے ختم ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اس کی روح دنیا میں اور ہینا کے روپ میں موجود ہو۔ الوداع ایلن، ہینا کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم بخیر و خوبی اپنے گھر پہنچ جاؤ گے کیونکہ اس کے سارے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ تم بہت برسوں تک زندہ اور محفوظ رہو گے، یہاں تک کہ تمہارا وقت آ جائے گا، اور تب شاید تمہیں وہ لوگ مل جائیں جنہیں آج رات تم نے دیکھا ہے۔ تب وہ شاید ایسی بے روحی کا ثبوت نہ دیں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی اور پھر کہا، میرے الفاظ سن لو ایلن، جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں،
کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ زیادہ تر ذو معنی ہے اور تم اپنی عقل و فہم کے مطابق اس کے جیسے معنی چاہو اخذ کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات سچ ہے، میں ایک خاص مرد سے محبت کرتی ہوں جس کا نام قدیم زمانے میں قالی قرید تھا، اور میں مقدس رشتے سے اور مقدس حکم سے تنہا اس کی ہو چکی ہوں، اور یہ کہ یہاں میں اپنے اسی محبوب کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایلن، اگر دنیا میں کسی جگہ اتفاقاً تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ ہنا اس کا انتظار کر رہی ہے اور اب انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہے، لیکن نہیں، وہ تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ اگر اس نے دوسرا جنم لیا بھی ہے تو کون سی علامت سے تم اسے پہچان سکو گے؟ چنانچہ ایلن، میں حکم دیتی ہوں کہ میری کہانی کو راز ہی رکھنا، مبادا ہنا کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ جب تک تم زندہ رہو گے میرا ذکر کبھی کسی سے نہ کرنا۔ ایلن، کیا تم قسم کھا کر مجھے یقین دلاتے ہو کہ میرا ذکر کسی سے نہ کرو گے؟ میں قسم کھاتا ہوں ہنا۔ شکریہ میرے دوست، اس نے کہا اور چند ثانیوں تک خاموش بیٹھ رہی۔ آخرکار وہ اٹھی اور اپنے جسم کو کھینچ کر اور تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس عالم میں وہ بے حد مرعوب کن معلوم ہو رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کر چبوترے پر سے نیچے اتر آیا۔ ہنا نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو ہنا نے قدرے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر پھیلا دیے، جیسے وہ مجھے سلامتی اور برکت کی دعا دے رہی ہو۔ پھر اس نے پردوں کی طرف اشارہ کیا جو اٹھا دیے گئے۔ خدا جانے کس نے انہیں اٹھایا تھا۔ میں خاموشی سے پردوں کی طرف بڑھا اور ان کے قریب پہنچ کر ہنا کو آخری دفعہ دیکھنے کے لیے اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ چبوترے کے قریب دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، لیکن اب اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے بشرے سے غور و فکر کے آثار ظاہر تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اس کے نزدیک اب ایلن کوارٹرمین کا وجود تھا ہی نہیں، جیسے وہ اس نام کے شخص سے واقف ہی نہ تھی۔ یہ کہانی کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اس کے بعد اس کہانی کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا جو ہنا کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔